اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک مختصر سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بنتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایسے طاقتور اور با کمال قرآنی الفاظ ہیں اور انہیں اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے لاجواب عمل ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے ان ناموں کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت کی غیبی مدد آئے گی اور آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بنتا چلا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ ہر کام میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بفضل خدا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، ہر طرح کی بندش رکاوٹ ختم ہوگی، اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، اولاد نیک و صالحہ ہوگی۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں، اللہ رب العزت بہت جلد انہیں اولاد صالح سے نوازے گا، اور جن کے گھروں میں خوشحالیاں نہیں، بدحالیاں چل رہی ہیں، ان کے گھروں میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی، اور میاں بیوی میں محبت قائم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پریشانی کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، چاہے گھریلو ہو، چاہے کاروباری ہو، چاہے لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں، ہر قسم کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی یہ آسان عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے، فلاں دعا کو قبول کروانے کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے کے چند فائدے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو کرنے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جب آپ نے ان ناموں سے اللہ کو یاد کرنا ہے اور جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یاد کرنا ہے، تو آپ کی آواز، آپ کی دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کے ہر کام کو کر دے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس بندے کا کام کر کے آؤ، اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں رب کریم بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی ہر دعا کو سنتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور انصاف کرنے والا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کا کس طرح بگڑا ہوا کام سلجھتا ہے اور آپ کو کس طرح مقاصد میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اور اس دن جب آپ نے اللہ رب العزت کو پاکیزہ اور مختصر سے ناموں سے پکارنا ہے، اور ان الفاظ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں، اسماء اعظم بھی ہیں، اللہ کے نام بھی ہیں۔ تو جب آپ نے ان ناموں کو پڑھ کے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، تو اللہ کریم آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی بڑے مقدس ہیں اور راتیں بھی بڑی مقدس ہیں، اور سب سے زیادہ
افضل ترین دن جمعۃ المبارک کے دن کو کہا جاتا ہے، اور اس دن میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ اللہ کے اس نام کو پڑھیں گے تو آپ کو 10 مرتبہ نیکی کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر عام دنوں میں آپ اس الفاظ کو، ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ ہی آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جمعۃ المبارک کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک نیکی پر آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ عام دنوں میں اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں یا اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کو سچے دل سے یاد کریں گے تو رب کریم آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ پہاڑ جتنی مشکل مصیبت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، تو رب کعبہ کی قسم اس وظیفے کی برکت سے سب ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی اور سکون و اطمینان آئے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے اور دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں ایک ضروری بات سنتے چلیں، جو خواتین اپنے خاص ایام میں ہیں وہ خاص ایام میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے اس وظیفے کو جمعرات والے دن نماز عصر اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو لوگ روزانہ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی کی اس لیے زیادہ فضیلت ہے کہ اس درود کو آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک، زبان اقدس سے خود پڑھا ہے۔ اس لیے جب آپ درود اول اور آخر میں پڑھتے ہیں، اول اور آخر میں جب رحمتیں اور برکتوں نے گھیرا ڈال لینا ہے، برکتوں اور رحمتوں نے جب سمیٹے رہنا ہے، تو پھر آپ درمیان میں اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا 515 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ یا 515 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو پورا کر لیں، اول آخر درود پڑھ لیں، پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور شرمندگی کے آپ نے آنسو بہانے ہیں، ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا ہے کہ مولا ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے نبی کی امتی ہیں مولا، اپنے نبی کے صدقے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری خواہشات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما۔ اسی طرح اپنے لفظوں میں جب آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو رب کریم آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، کیونکہ الفاظ ہی کچھ اس طرح کے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب آپ نے 1 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے تو جواب اللہ رب العزت آپ کو ضرور دے گا۔ آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں یہ الفاظ پڑھ کے، تو جواباً اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا ہر مقصد جائز ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن لازم پڑھیں۔ عام دنوں میں اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے کریں، اور اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی غیبی مدد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رب کریم ایسے اسباب آپ کے لیے پیدا فرمائے گا جس کی بدولت آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سلجھ جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔